محمد مصطفیٰ کا نام جب ایک بار آتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام جب ایک بار آتا ہے، تصور میں نکھر کر عالم کردار آتا ہے، تصور میں نکھر کر عالم کردار آتا ہے۔ حلاوت وہ ہے پائی نام سرکار دو عالم میں، حلاوت وہ ہے پائی نام سرکار دو عالم میں، تصدق اس پہ ہونے کو میرا گھر بار آتا ہے، تصدق اس پہ ہونے کو میرا گھر بار آتا ہے۔ شریعت نے مجھے روکا وگرنہ حال تو یہ ہے، شریعت نے مجھے روکا وگرنہ حال تو یہ ہے، خیال سجدہ احمد مجھے ہر بار آتا ہے، خیال سجدہ احمد مجھے ہر بار آتا ہے۔ اطاعت ہے محمد کی اطاعت، حضرت حق کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، حضرت حق کی عنایت میں محمد کی نظر غفار آتا ہے، عنایت میں محمد کی نظر غفار آتا ہے۔ بظاہر پردہ فرمایا ہے تو نے احمد مرسل، بظاہر پردہ فرمایا ہے تو نے احمد مرسل، حقیقت کی نظر میں پھر نظر ہر بار آتا ہے، حقیقت کی نظر میں پھر نظر ہر بار آتا ہے۔ وجود عالم امکان ہے نور محمد سے، وجود عالم امکان ہے نور محمد سے، وہی ایک نور حق بن بن کئی انوار آتا ہے، وہی ایک نور حق بن بن کئی انوار آتا ہے۔ بیاں کیا ہو سکے ہم سے تیرے انداز ہی کیا ہے، بیاں کیا ہو سکے ہم سے تیرے انداز ہی کیا ہے، کہ جب اللہ کو تجھ پر ہمیشہ پیار آتا ہے، کہ جب اللہ کو تجھ پر ہمیشہ پیار آتا ہے۔ تجھے اے رحمت عالم قسم ہے رحمت حق کی، تجھے اے
رحمت عالم قسم ہے رحمت حق کی، اسے مت چھوڑ آقا یہ بحال زار آتا ہے، اسے مت چھوڑ آقا یہ بحال زار آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام جب ایک بار آتا ہے، جواب عامر کو یہ آیا سرے تسلیم خم کر لے، جواب عامر کو یہ آیا سرے تسلیم خم کر لے، بلاوا اس کو ہے جو لائق دربار آتا ہے، بلاوا اس کو ہے جو لائق دربار آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام جب ایک بار آتا ہے، تصور میں نکھر کر عالم کردار آتا ہے۔ جس کا ذکر ہے اس کا پوتا، اس کا نواسا، آپ کو جو ہے آپ خود کے نانا اور دادا کا ذکر سنا رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ مولا اس تعین کو تادیر 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 جب تک ہم رہیں، اس کے بعد اور سلامت رکھے، اللہ بامراد رکھے۔ دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ محیا وتأثرت العوالم بطیب ذکرہ وریا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔ حضور مرشدی مولائی و تمامی امام و حضرات، خصوصاً میرے ماکاموں، چاند ماموں اور برادران راہ طریق، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے افعال، ان کے اوصاف، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، تو ایسی محفلوں میں ہمیں اللہ نے صحبتیں نصیب فرمائی ہیں۔ صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم جو کرتا ہے، احادیث آپ لوگ کئی بار سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں وہ شخص جو تمام معاشرے میں گناہ گار تھا، جس کے مرنے پر اس کے محلے والوں نے اس کی نعش کو لے جا کے کچرے کی کنڈی پہ ڈال دیا، گڑ کھانے پہ ڈال دیا، نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وحی ہوئی کہ موسیٰ جاؤ
وہ میرے بندے کے جنازے کی نماز خود آپ پڑھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ جب پہنچتے ہیں تو پورے معاشرے کے لوگ، وہ محلے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے گناہ گار کی نماز اور آپ پڑھانے آئے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ پھر طور پہ واپس جاتے ہیں اور مولا سے عرض کرتے ہیں، مولا ساری تیری مخلوق اس سے بدظن ہے، اس کے گناہ گار ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور آپ کی نظر میں وہ آپ کا محبوب ہے، نیکوکار ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ موسیٰ، اس کے کردار پہ مخلوق کی جو نظر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ غلط نہیں، لیکن اس کا ایک عمل جب کبھی توریت میں میرے حبیب کا نام آتا تو وہ چوم لیتا تھا، وہ ایک عمل کی وجہ سے تمہیں بھیج رہا ہوں کہ تم اس کی نماز پڑھو۔ تو سرکار دو جہاں کو دیکھا نہیں، بھالا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، صرف نام یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، وہ سمجھ کے بوسہ دے دیا۔ تو مولا کے پاس اس کی اتنی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف نام تک نہیں رکھا، رسول اللہ کو دکھا بھی دیا ہے۔ دیکھو، ہم مرید بنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر میں سرکار آئیں گے، وہ ہوئیں گے، یہ سب ہے حقائق، لیکن ہماری نظروں میں کبھی رسول اللہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ پیر کا صدقہ ہے، کیونکہ مرید بننے سے پہلے ہم اللہ کو عرش کے پرے الرحمن علی العرش استویٰ کا ورد کرتے ہیں، علماء باقیات ہو کوئی بھی رہے نہ دو۔ تو مرید ہو جانے کے بعد پیر کا یہ صدقہ ہے کہ ہم کو وہ عرش بنا دیا۔ عرش بولتے اسے ہیں جہاں سے جلوہ گری ہوتی ہے۔ اب پھر مولا جلوہ گری کرتا کیسا ہے؟ حق ظاہر بصورت شے، تو اس اعتبار سے جہاں دیکھو وہ محمد ہی نظر آتے ہیں، محمد کی صورت میں مولا نظر آتا ہے۔ اوروں کے لیے عرش وہ جانا، مرنا، خبر میں جانا، وہاں یہاں کہاں کی جانا پڑتا، ہمارے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اب دیکھو، نہ میں دیکھا رسول اللہ کو، نہ آپ دیکھے۔ خبر میں سرکار دو جہاں تشریف لائیں گے، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ جو جانتا نہیں تو پیرا کیسا پکڑیں گا انہوں ہے بول کے، یہ ہے نہیں۔ تو ہمارے پاس جانے دیکھے، کس میں دیکھے؟ پیر کی صورت میں دیکھے۔ تو جو صورت تیرے محمد کی رہے گی وہی صورت میں مولا آنے والے ہیں۔ تو وہ صورت دیکھ کے ہم تو پکڑیں گے۔ ہم یہاں چکرہ کاٹتے خان خواہوں کے جنت کے واسطے حور قصور وہ سب ملنے کا وہ جا کے لینے کا، یہ میری بات نہیں ہے۔ یہاں جو درود کی محفل میں ہم آتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف ذکر کا محمد کا ورد نہیں ہے، یہاں پر محمد بھی وصف ذات محمد بھی بتاتے۔ یہ محفل ہے، میرے سے اگر پوچھے تو ایسے ہی عرفا کی محفل ہے، جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، میرے اہل محبت کے جو درود ہے، جو ان کے ایک حدیث میں مخالف ہے، ان کے باتاں جو بیٹھ کے میرے تعلق سے کرتے وہ بھی سنتا ہوں، وَعَارِفُهُمْ، اور میں ان کو جانتا بھی ہوں۔ اور دوسرے جو لوگ پڑھتے ہیں لے کے جاتے لاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دکھتے کیا بچوں کی صورت میں؟ یہ ایک بات رکھ کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسند خلافت پہ آپ فائز ہوئے، سرکار پردہ فرمانے کے بعد جب پہلا خطبہ دیے تو ایک مانڈی پہ حضرت حسن ہے، دوسرے مانڈی پہ حضرت حسین کو لے کے یہ ممبر پہ بیٹھے حضرت ابوبکر جی، اور صحابہ کو بول رہے ہیں، یہ مجھے مت دیکھو، یہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کو دیکھو، ان میں ان کو پاؤ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ارشاد ہے، ارخبو محمدن فی اہل بیتی، محمد الرسول اللہ کو پانا ہے تو ان کے گھر والوں میں جا کے پاؤ۔ یہ چیزیں تو ہم کو جو خانخواہ ملی ہے، چلتے ہوئے کو خلافت بندی ہے، ڈپٹا بندی ہے، انہیں خلیفہ بنا نہیں، رسول اللہ کے گھر والوں سے نسبت ملی۔ ترکتم فیکم ثقلین کے حساب سے جو تمہارا پیر ملا ہے، یا قرآن بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم بھی ہے، کلام بھی ہے، کیا نظر بھی ہے، نظیر بھی ہے، ہر چیز ساتھوں ساتھ مل رہی ہے۔ تو یہاں کچھ بھی نہیں، خالی آ کے بیٹھ گئے بھی تو ہم کو خود رسول اللہ ہمارے طرف عارفہم میں ہم کو جانتے ہیں، عارفہم میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو ہمارے کے لیے یہ قسمت کا ہے۔ دیکھو یہ علم، یہ فالا فالو، ضربہ یضربو، یہ سب چیزاں بن کے باہر رکھ دینا پڑتا ہے یہاں آئے تو۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، آپ کا وجدان ہے یہ سے
حضرت امام زین العابدین کی پڑ پوتی حضرت نفیسہ کے پاس حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مولا کے عرفان کے حصول کے لیے جایا آیا کرتے تھے. اٹھا کے دیکھو امام شافعی کی سوانح حیات میں. لوگ یہ بولتے ہیں تصوف ہے تو پیروں میں چاہتا کیا, وہ خلافت ہم کو مل گئی تو ہمارے کو چاہتا بچوں میں. نہیں, امام شافعی وہ پوتی بھی رہی تو عرفان ان کے گھر میں, گھر والے کا عرفان گھر والے میں رہتا. گیہوں کا رہا تو اس سے چاول نہیں نکلتا رے, اگر بڈھا بھی ہو گیا تو ناچنا آتا اس کو. یہ بات یاد رکھ لو, یہ بات سمجھ کے چلنا پڑتا. تو امام زین العابدین کی پڑ پوتی حضرت نفیسہ کے پاس امام شافعی جاتے. جب امام شافعی کا آخری وقت آیا, اپنے شاگردوں کو بولے جا کے وہ حضرت نفیسہ جو میری شہزادی میری پیر دادی, ان کو بولو میرا انتقال ہونے کے بعد جنازہ لوگ پڑھ دیتے, میرے جنازے کے پاس سے ان کو گزر جانا بولو خالی. تو شاگرداں بولے یہ کیا ہے, تو بولے ان کی گزر جانا میرے جنازے پہ میری بخشش کا ثبوت ہے. اب یہ بولنے کے بعد حضرت نفیسہ جنازہ وہاں سے گزر گئے. امام شافعی شاگرد کے خواب میں آتے بولے وہ ایک ادا میں مولا میری بخشش کر دیا. اب جبکہ امام شافعی کے تعلق سے اٹھا کے پڑھو, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی کے ایک شاگرد کے خواب میں آیا, یا رسول اللہ میرے استاد میرے پیر کا کیا حال ہوا؟ تو بولے وہ ایک درود جو میرا بچہ مجھ پہ پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی دن کیا ہے, کلما ذکرہ ذاکرون وکلما غفر الغافلون, وہ درود اس کے پہلے کوئی نہیں پڑھا. وہ ایک درود کے بدلے میں اللہ نے بلا حساب اپنے حجاب میں لے, اپنے معاجم. تو یہ ایک درود کی وجہ سے رسول اللہ شاگرد کو فرماتے مولا کے معاجے میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے, اہل بیت کچھ بھی نہیں رہے, کھیلتا وہ بچہ گزر گیا تو بخشش ہے. یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے. تو یہ ہم کو خانخواہ ملی, یہ خانخواہ کے سامنے سے بھی گزر گئے تو اللہ گواہ ہے بخشش ہو جاتی. دیکھو خانخواہ میں ہم لوگ جب خانخواہ نوریہ شاخ لالا گوڑے کی افتتاح ہوئی تو بابا یہ تقریر کر رہے تھے, مسجد میں اللہ کے باتاں ہوتے ہیں یا اللہ کا دیدار ہوتا خانخواہ میں. تو بولے تو کیا اللہ کیسا دیدار, کیا کوئی فوٹو آپ چل رہا ہے, یہ دیکھ لے. کعبے کو گئے تو وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے, کا نامینہ یہاں آیا تو نامینہ کہیں کو, یہاں بھی کہنا آمینہ ہے. داخل ہو جاؤ, امن میں آتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دربار کو, اس خانقاہ کو اللہ سے قیامت تک سلامت رکھے. یہ ہمارے بڑوں کو اللہ ہمارے سروں پہ تادیر باصحیح سلامت رکھے. ان کے جسمی قلبی روحی فیضان سے اللہ ہمیں سرفراز کرتا رہے اور ہم ساری امت کو بانٹتے رہے. وآخر دعوانا الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ تشریفا و تحریما. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی غلامی کی نسبت عنایت فرمائی اور ساتھ ساتھ ایسی محفل میں ہمیں جمع فرمایا اور ایسی محفل ہمیں ہمیشہ منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرمائی جس کو خود منعقد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. تم سمجھ رہی آپ اور ہم ایک مجلس درود کی سجائے بیٹھے ہیں. میرے محمد کو جو پیدا کیا, ادھر پیدا ہوتے محمد بول کے پکارا. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کلام نفسی اور کلام لفظی کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھو.
مگر بولنا پڑتا ہے۔ اللہ کی بھی زبان پہ ہے سبحان اللہ، میرے سرکار غوثی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اللہ کی بھی زبان۔ اللہ کے فضل سے صبح ہم سمجھے ہوئے ہیں، تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وقت بیکار ہوتا۔ اللہ کو حال بھی ہے، اللہ کو وجہ بھی ہے۔ قیامت کے دن جو ہے جب جہنم جو ہے سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھر گئی تیری آرزو پوری ہوگی، کہا کہ حل میں مزید اور کچھ ہے تو لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آئے کہ اپنے سیدھے پیر کو جہنم میں رکھیں گے تو بولیں گے کہ الحمدللہ، اس کے واسطے انہیں بول رہی تھی اب میرے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کو پنڈلی ہے رے، اللہ کو ہاتھ ہے مگر کسی اور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بولتے ہیں، ید اللہ ان کو ہاتھ نہیں، ان کو ہاتھ بولا تو کافر ہو جائیں گا، مگر دوسرے کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بول دیتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اسی طرح وجہ اللہ، میرے نبی کے چہرہ ہی یاد رکھو، میرے اللہ کو وجہ نہیں ہے مگر میرے رسول کا چہرہ ہی میرے خدا کا رسول ہے، چہرہ ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر ہی شکل کل۔ شکل کل کسے بولتے ہیں؟ ہر شکل میں کون جلوگر ہے؟ رسول اللہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سارے شکلوں کو جمع کرے تو انہوں وجہ اللہ ہوئے، بات سمجھ میں آ گئی۔ خیر بات وہاں میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ہماری اپنی خاص الخاص محفل ہے، یہ لوگ بھی اپنے خاص ہیں، کب تک کہ باہر والوں کو جو ہے نا دیکھتے رہیں گے، خود اپنے کو بھی تو دیکھو، سمجھ رہے؟ پہلے اپنے کو سدھارو، باہر بعد میں جو ہے نا قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے، پہلے تم خود تیر کے دوسرے کو چلانا ہے، تیرے کو تیرنا ہے، دوسرے کو چلانے گیا تو انہیں بھی ڈوبتا، تیرے کو بھی لے کر ڈوب جاتا، ہاں خود کھا کے توانا ہو کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کنز و کنزن مخفین میں احدیت میں تھے، جب آئے وحدیت میں سب سے پہلے محمد کو پیدا کر کے محمد نام رکھے، تو اللہ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ محمد کا نکلا ہے۔ ارے تم ہم جو محمد بولتے بیٹھے ہیں اسی کا شیڈو ہے، اس کا پرتو ہے رے۔ منظور کیا کرتا، الطاف کیا کرتا، انہیں کیا کرتا، انہیں کیا کرتا، وہ جموں راجہ کر رہے ہیں، ادھر توفیق دیتے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کر رہا ہوں تم بھی کرو، میرے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نماز نہیں پڑھتا، پڑھاتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھاتا ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ دلاتا ہوں، مگر درود خود پڑھتا ہوں اور تم سے پڑھاتا ہوں۔ درود کا معنی کیا ہے رے؟ میرے سرکار بولے نا کہ جب گنج خفی سے نور مخفی نکلا، نام اس کا اللہ نے نام اس کا محمد رکھا، اسی کے طرف ہے مقام وحدت کے طرف سرکار بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وحیدیت میں آئے ہیں۔ تو میرے مولا جو ہے اپنی زبان سے اگر کوئی لفظ نکلا ہے میری مولا کی قدرت کی زبان سے، اس کے شایان نشان، تو بولا کہ محمد ہی ہے۔ بڑے اللہ 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 بولتے رہو، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہم کو تو اللہ کی بولنا ہے، یقیناً بولنا ہے کہ وہ میرے محمد کا اللہ ہے، وہ میرے محمد کا جو ہے خدا ہے، ہم کو اللہ انہوں بھی بولے تھے بیٹھے نہیں، تو مگر اللہ ہمارا کیا کر رہا ہے؟ بول رہا ہے کہ محمد محمد محمد، یہ اس کا شیڈو ہے بادشاہ، یہ اس کو توفیق دیے۔ سب لوگاں سو کیا کیا کی جو ہے نا عنوانات سے جو ہے محفلیں بلاتے، میں سوچا مولا یہ کیا ہے، نہیں میاں ادھر کا معاملہ ہے، ادھر اسٹرائک ہوا ہے، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہا ہے۔ اس محفل کو درود کی محفل بولے تو ایک سجی ہوئی ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ آسمان دنیا میں ملائکہ اور مولا جو ہے نا ایک محفل کو سجائے ہوئے ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہے، قیامت تک بھی رہیں گے، قیامت کے بعد بھی وہ مجلس چلتے رہیں گی، کیونکہ اللہ باقی تو اس کا کام باقی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ محفل کے اندر اپن جو ہے شامل ہو رہے ہیں، سمجھو انکلوڈ ہو رہے ہیں اپن،
نہیں سمجھ رہے ہیں اپن جو درود پڑھیں گا تو در حقیقت اللہ کے درود اور اس کے کام میں شریک ہو رہا ہے، کسی اور کام میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھو، تم ہم کیا پکارتے، کیا ان کا نام لیتے، ان کو خود پیدا کر کے محمد انہوں خود بول رہے ہیں، انہوں خود تعریف کر لیتے بیٹھے ہوئے، خود محمود بنے بیٹھے ہیں، اور جس کو پیدا کرے اس کو محمد بول رہے ہیں۔ یہ کیا بات بھائی ہے، ذرا بولو نا، پوچھو نا ان لوگوں سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری میں جو ہے محمد کا جو ہے لفظ آگے بڑھا ہوا ہے۔ محمد کا معنی ہے جو خلق اور حق دونوں جس کی تعریف کرتے ہیں، محمود جو اللہ ہے اس کا معنی ہے جو صرف مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم بولتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری کائنات بولتی ہے تو اللہ محمود ہوا، مگر میرا مولا، میرا نبی جو محمد ہوا، اٹھا کے دیکھو تفاسیر میں، ہم تو بولیں گے سرکار یہ نہیں بولے، ہم کچھ بھی نہیں بولتے رہے، غوث اعظم جو بولے وہ ہم بولتے، مدینے والا جو بولا وہ بولتے، تفاسیر میں اٹھا کے دیکھو، ان اللہ و ملائکتہ میں سرکار اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج رہا ہے، آپ ہم بھی ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اور جو ہے انسان مومنین بھی بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ کا کیا بھیج رہا ہے، اس کا درود کا بھیجنے کا کیا معنی ہے کہ بیٹھ کے رسول اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے، اس کی وجہ سے میں جو ہے نا سب کو جو ہے نا کیا ہے، میرے ذات و صفات و افعال آثار کو ظاہر کرنے والا میرا محمد ہے۔ اگر میرا محمد نہیں ہوتا تو مانا کہ تو ایک ساتھ ہی بے دوئی کا ایک ظاہر نہیں، کہاں میرا مولا ظاہر ہوتا تھا اگر میرا محمد نہیں تھا۔ خود ہم نہیں بول رہے ہیں، خود مولا بول رہے ہیں، لولا محمد ما اظہرت ربوبیتی، اگر میرا محمد نہیں ہوتا، خود وجہ کرے، رسول تو آدم ہے مگر کمال جو ہے رسول میں وہ بتا رہی، سمجھ میں؟ میرا مولا محتاج نہیں ہے، مگر اپنی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے والا جو محمد کا جو ہے تعین رسول اللہ بن کے آئے، اس کو بتلا رہے ہیں، میں ہی بنایا ہوں، مگر کیا بنایا؟ لاجواب ہے بنانے والا بھی، اسی کی قدرت بھی ہے۔ تو بادشاہ الحمدللہ یاد رکھو، یہاں جو آ رہا ہے تو آ نہیں رہا ہے، عرش والا جس کو یہاں بلاتا وہ نہیں آئیں گا۔ دوسری بات، وہ کامیاں کر کے جائیں گا جو اللہ کرتا ہے۔ نماز پڑھیں گا تو پڑھ لے، کھانے کا بگو جا، ارے درود پڑھیں گا تو عرش بھی پتہ چلا جائے گا۔ میرا عرش، میرا مولا عرش پر بھی ہے، لامقامی بھی ہے، عرش پر بھی تقید ہے۔ جس وقت کلمہ درود تمہارے کو نہیں معلوم ہے، ہمارے آقا جو درود کا معنی ہم سمجھائے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ لامقام میں پہنچ جاتے ہیں جس وقت آپ ہم درود بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ پہلی منزل یہ ہے کہ ایک بار پڑھو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ پہلی بات یہ ہے در گناہ معاف ہو گئے نا جی، در درجات بلند ہو گئے نا، 10 نیکیاں مل گئے نا۔ اب یہ مڑے ہوئے بولتے ہیں اللہ بھی ہیں اور رسول کو اللہ سے بڑھائے، اور اللہ بول رہے، بولو اللہ، بولو گناہ معاف ہوئے رہتے رہے۔ ارے حدیث کی بات ہے بھائی، حدیث کی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ فذکرونی اذکرکم ہے، یاد کرو، میں وہ بھی اذکرونی فذکرونی اذکر کو نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ذکر کا بدلہ یاد رکھو، یہ فذکرونی اذکرکم کی جو آیت ہے وہ ذکر ذاتی فنا فی اللہ اور جو ہے باقی باللہ کی ہے، کہ جو آیت اس کا معنی مفہوم وہ ہے، اس کا کنسپٹ وہ ہے، فذکرونی اذکرکم، فنا فی اللہ باقی باللہ کے طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ جو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرُونِی بول رہے ہیں، نام نہیں ہے، ذات کے طرف اشارہ ہے۔ ہو جا فنا میری ذات میں، اذکرکم بقا دینے والا، یہ اذکرکم میں بقا دیتا ہے۔ ایک بار فنا تو ہو جا، اب بقا دیتا رہوں گا، باقی باللہ کر دوں گا، باقی باللہ کر دوں گا۔ فذکرونی ہے، جیسے جو ہے اسمی، جسمی، قلبی، روحی، سری، چار جو ہے
قسم کے ذکر ہیں، وہ قرآن میں چاروں کا ذکر ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو ہے اللہ آپ کو نے کی دے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلاح پائے. اللہ اس میں یاد کر تو نہیں بول رہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بول رہے ہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا بھی بول رہے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. یہ چاروں ذکر کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ذکر فاس انفاس کو بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ حولے سمجھتے نہیں ذکر فاس انفاس کیا ہے. وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. عربی کا جاننے والا جانتا ہے. قول سے اللہ اللہ نہیں ماننا. اللہ دون الجوری من القول. اللہ اللہ نہیں بولنا. جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہی بولتے رہنا، تم شریک ہو جانا. قلب المومنی لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پلک نہیں مارتا تو اللہ کا ذکر کر سکتا؟ وہ بیٹھ کے ان کچھ کر لے رہے سو اچھا ہے. اپن شریک ہو جانا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یاد رکھو خود محمود بن کے بیٹھا ہے، محمد کو بولا ہے. اور اس کی یاد رکھو ورفانہ اللہ کا ذکر سب کو جو ہے نا اللہ کو نے کی دے. بولے کہ بھلے میرا کام کیا ہے، میں یہ بھی کر رہا ہوں. میرا کام اہم کام میرا ہے، محمد کو میں درجات بلند کرتے رہا ہوں. اور ذرا ایک بات تو سنو، اللہ میاں ورفانہ میں درود میں تمہارا شریک کرے نہیں کرے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا. ورفانہ لک ذکرک میں کسی کو شریک نہیں کرے. میرے ساتھ قرآن کی آیت ہے، میرے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ اس بات کو اچھی طرح یاد کرو، حقیقت محمدی لے لو، دوسرے عام حساب سے بھی بتاؤ کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر رسول ہے نا. اب میرے رسول کو خدا کے بعد اس کا مقام متعین ہو چکا. عالم امکان کے جتنے درجات ہیں وہ حاصل ہو چکے. تم تو جو ہے میرے رسول کو تم کون بڑھانے والے؟ ارے وہی بڑھائے گا جو میرے رسول سے خداور ہو، میرے رسول سے بڑا ہوا ہو. تم تو میرے رسول کے نیچے ہیں. ورفانہ تم نہیں بڑھا سکتے، میں بڑھاؤں گا میرے رسول کو. اور میری قدرت کیا ہے، میرا خط کیا ہے، میرے خط کے حساب سے میرے رسول کا رفع ذکر کروں گا. تو پاشا یہ بھی ایک رفع ذکر کی ایک تصویر ہے. یہ اللہ اس سے کام لے رہا ہے. بہت مزہ آیا. ابا جان بھی جو ہے ذکر اسماء الحسنہ کا جو ہے نا خانقاہ میں ایک جو ہے تاسیس کرے. صاحب دادے جو ہے انہوں اللہ کو لیے، انہوں محمد کو لے لیے. اب باقی کیا رہے اور اللہ کو جو ہے نا محمد کو لیا ہوا ہے. بھائی تم اللہ کا ذکر کرے تو ان کو کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کا مکان ہے، نہیں تو کوئی تبدل نہیں ہے. میرے رسول کا جو ہے ذکر کرے تو ورفانہ میں رفع ذکر میرے رسول کا ہونا ہے. اللہ کی ذات کو تم رفع نہیں کر سکتے. رفعت اللہ کی ذات کو نہیں ہے، نہ پستی ہے نہ رفعت ہے. اگر ہے تو میرے محمد کے لیے ہے. اسی لیے بولا کہ تمہارے کائنات میں 18,000 مخلوق میں کوئی بھی میرے نبی کے کو بلند نہیں کر سکتا، اس کے ذکر کو بلند نہیں کر سکتا. میں ہی کروں گا. اور وہ کام شروع کر چکا ہوں. سب سے پہلے کنتو کنزن سے باہر آیا، لایا میرے محمد کو، بولا کہ تو میرا محمد ہے. اور وہی محمد بولتے بیٹھا ہوا ہے. فرشتوں کو بھی ساتھ لیا ہے. فرشتوں کی بھی بات سن لو. فرشتوں کی کیا تعداد ہے؟ ڈو یو نو واٹ از دا کوانٹٹی آف دا جو ہے اینجلس؟ جانتے ہیں آپ فرشتوں کی کیا جو ہے نا تعداد ہے؟ لا یعلم جنود ربک الا، یہ تو بول دیا نا، مگر حدیث میں اس کی شرح آئی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100%، 90% ملائک ہے اور 10% میں ساری مخلوقات جو ہے بسیط ہے. اب ذرا دیکھو اللہ میاں جو ملائکہ کو حکم دیا نا، بول رہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ. ان اللہ و ملائکتہ میں دونوں کو شریک، مومنوں کو الگ کرے.
مومنوں کو الگ کرے، نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ ان سے پہلے وہ تھے اور ان کے جو ہے نا صلاۃ و سلام میں جو ہے ایک بولتا پڑھو، ایک بولتا نکو بڑو بولتا، نہیں سمجھ رہے؟ ملائکہ ایسا نہیں ہے، یفعلون ما یؤمرون، اللہ بھی بولے تم آ جاؤ، اطاعت ہے تمہارے میں، کیونکہ میرے رسول میری اطاعت نہیں کرا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے رسول کے سلسلے میں خانچوں کریں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ میرے کو برداشت نہیں ہے، لہٰذا ایسی مخلوق کو جمع کر لیا صلاۃ میں جو کنٹینیوشن کا بھی معنی دے اور بہتات کا بھی معنی دے، 90% مخلوق کو لے کر مولا ان اللہ پر وہ ملائکتہ بول رہے ہیں، اور آگے کی بات وقت مطلب ہے۔ اللہ کا فضل ہے، دوسری طرف وحیدیت کو سمجھانا چاہتا تھا، مگر بٹن جو ہے دوبارہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ بات سمجھ لو، روضہ پاک ہے نا میرے نبی، اور کعبۃ اللہ بھی ہے نا، بولو با ہے نا؟ کعبۃ اللہ پہ کیا ہو رہا؟ کیا ہو رہا کعبۃ اللہ؟ 70,000 فرشتے طواف کر رہے نہیں کر رہے؟ ہے نا؟ تو رحمت کے فرشتے 70,000 وہاں پر ہے۔ ذرا میں تمہارے سے پوچھتا ہوں، سب علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی کے روضے پر فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے کیا؟ بتاؤ۔ اپنے گھر پہ کیے ہیں، کعبۃ اللہ پہ کرے ہیں، رحمت کے فرشتے آنا، طواف کرنا، فلاں کرنا۔ اب اگر کرے ہیں تو رسول اللہ کے روضے پر کریے۔ خصائص مصطفیٰ میری جو کتاب ہے، حوالوں سے یہ ساری چیزیں لکھا ہوں، دیکھ لو۔ تو 70,000 فرشتے فجر کو حاضر ہو جاتے ہیں میرے نبی کے روضے کی نوکری کرنے کے لیے۔ 70,000 فرشتے، سمجھ میں آ رہی؟ ینزلون من السماء ویضربون، غور کرو ذرا علماء، ویضربون اجنحتهم علی خبر رسول اللہ ویصلون علی الرسول، یہ الفاظ ہیں، حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں۔ 70,000 فرشتے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں دونوں کو جو ہے نا میں ٹیلی کر رہا ہوں، ذرا بتا رہا ہوں۔ حولے کعبۃ اللہ کو آدم بنائے، اس کے بعد ابراہیم بنائے، ان کو تو خود بنا دیے ہیں، خود اس میں ظاہر ہو کے بیٹھے، تو یہ مقام بڑا ہوا ہوں مانے کیوں سمجھتے کہ نہیں رہے؟ خانہ کعبہ میں مٹی خالی وجود ہے، یہاں وجود بھی ہے، صفات بھی ہے، انا ہے، اور پورے عروج کے ساتھ ہے، پورے عروج کے ساتھ ہے۔ بشکل خاص محمد برآمد آ جانا، وہ مدینے میں آرام لے رہا ہے۔ خانہ کعبہ کو فرشتوں کو جو ہے بولا کہ جا کے طواف کر لو، اور یہاں بھیجے فرشتوں کو، وہاں طواف کرنا ہے، رحمت کے فرشتے آ کے طواف کرنا ہے، یہاں آ کے کیا کرنا ہے؟ میرے رسول کو یضربون اجنحتهم علی خبر رسول بول کر الفاظ آتے ہیں۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں پابوسی کرنا، خبر بوسی کرنا، ذرا لارے خبر بوسی کرنا جو ہے ناجائز ہے، والا اس کو پکڑ کے لا رہی ہے۔ ہاں، یضری عربی کا جاننے والا جانتے ہیں، یضربون اجنحتهم، اپنے پروں کو جو ہے سمجھنا رگڑتے ہیں، کہ اس سے بڑھ کر عرش بھی اگر کوئی مقام بڑا ہے تو یہی ہے، عرش بھی اگر بڑا ہے کوئی مقام۔ تو میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں بھئی، وہ یصلون علی رسول بول کر بھی آیا ہے، کل یہ کافی تھا نا، یضربون کیوں آیا؟ یضربون باجنحتهم، خبر رسول کیوں بولا؟ حدیث کیوں بول رہی ہے؟ تو خبر بوسی کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں پاشا، یہ فجر سے لے کے مغرب تک ہوگا، پھر دوسری جماعت 70,000 کی پھر نوکری کرنے کو دوسری شفٹنگ ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تھک جائیں گے نا، دوسروں کو بھیجتا ہوں، اور فرشتوں کو وہاں خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے پاشا؟ یہاں آ کے میرے رسول پہ درود شریف بھیجنا ہے،
واقعہ خانے کعبہ کا طواف کر کے نکل جانا ہے، خانے طواف سے ریٹرن کچھ آنے والا نہیں ہے۔ بولو بھائی، خانے کعبہ پہ دودھ بھیجا ہے، خالی دیکھنا ہے۔ اور یہاں اگر آ گئے میرے رسول کی نظروں میں، خواہ فرشتہ ہو کہ اپنا آپ ہم غلامہ ہو، ان کی نظروں میں آ گئے تو پھر کیا پوچھنا ہے قیامت کے دن۔ ارے دیوانوں، یہ حدیث کے اوپر بغنا بجاتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے ہماری شہادت دے گا، اس کو جا کے بوسو کرو۔ ایک پتھر، ہاں، ایک حجر تیرے کو جو ہے نا جنت میں لے جا رہا، گواہی دے گا، اور اللہ کا جو شاہد ہے، جو حقیقی گواہ ہے، وہ میرا محمد ہے، وہ تیرے کو کچھ نہیں دے گا۔ خانہ کعبہ کے پاس سے کیا ملتا ہے؟ ارے خانہ کعبہ بتکانہ تھا، میرے رسول نے خانہ کعبہ بنایا۔ میری کتاب کے اندر میں لکھا ہوں، کعبے کا کعبہ، رضا خان میں سے بولے نا، کیا بولے؟ کعبے کا کعبہ دیکھو بولے تو جو ہے تم سمجھتے خالی عقیدت میں انہوں نعتیہ شعر بول رہے ہیں، شاید حولے ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ مختصر کر رہا ہوں، تم تو سنے نا، جس وقت سرکار دو جہاں حضرت آمینہ کے بطن سے باہر آئے تو خانہ کعبہ ادھر جھکا نہیں جھکا رہے؟ ارے بول با، تو جھکا بول رہا، میں سجدہ کرا بول رہا، خانہ کعبہ سجدہ کرا۔ کس طرف کرا؟ میرا نبی مطاف میں نہیں تھا، اس رخ کے طرف کر دیا جس گھر میں میرا نبی تھا۔ میرے نبی کا کیا پوچھنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے نبی کے سجدوں کو، میرے نبی کو تو یہاں پر بھی بن فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا نہ بولے ہیں، قیامت کے دن بھی قسم کھا کے بولو، سب علماء ہیں، تم پڑھے ہیں نا، ساری کائنات جمع ہوں گی، یا اللہ نفسا نفسی کا معاملہ رہیں گا، اور اللہ اپنی کی دے انہوں سری رائے عرش ہوں گے، اور انہوں سجدے میں ہوں گے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، ہم نہ کدھر جائیں گے؟ ذرا سمجھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جل اللہ صلی اللہ کا ہی معاملہ ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں بتلانا چاہ رہے ہیں اس کائنات کو بنانے کا، تم سب کو بنانے کا مقصد یہ سجدہ تھا، یہ سجدے والے کو میں نے جو بنایا ہے میرے محمد کو، وہی میری جو ہے خواہش کو پورے کرنے والا۔ فخلقت محمد وحببت عرفا فخلقت محمدہ، تو پاشا یہ محمد ہوں جو، پھر آ جاؤ اس طرف، یہ درجہ مرتبے وحدت میں جو محمد کی زبان سے پہلا نکلا، یہ اس کا شیڈو ہے، ابھی نکل رہا قیامت تک۔ قیامت کے بعد بھی تو کام ابھی وہ بھی کرتے رہتے ہوں، اللہ باقی تو ان کا کام بھی باقی نا، یہ بھی کتاب ہے نا، کل من علیہ فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہے نا، تو اللہ باقی تو اللہ کا کام باقی رہے گا نہیں رہے گا؟ تو اللہ کا کام کیا ہے؟ یصلون علی النبی، چل رہا نہیں چل رہا؟ بول با، تو قیامت کا دن یصلون بھی چلتا رہے گا، تمہارے اعمال بھی جو ہے وہ کر لیتے رہو، اللہ کا جو اصل جو ہے محبوب کام ہے وہ یہ چل لیتے رہے گا۔ تو اللہ کا فضل ہے پاشا، اللہ تعالیٰ کیسی خانقاہ آپ نے کو دیا جی، ہاں، جیسا بچہ ابھی بولا، بابا بھی تھے، ارے خانقاہ وہ ہے جہاں خدا رہتا ہے، بذات خود موجود رہتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد میں مسجود رہتا ہے، خانقاہ میں خود اللہ جلوہ گر رہتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سمجھائیں گے انشاءاللہ اس کے ابھی پاک سبتے سے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ادھر شریعت کا بھی لڈو ہے، ادھر جو ہے ان کی قربت کا بھی لڈو ہے، ایک ہاتھ میں خدا ہے، ایک ہاتھ میں رسول ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم نمازاں بھی پڑھنے والے ہیں، ہم درود بھی پڑھنے والے ہیں، ہمارا کام بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کا کام بھی کرتے بیٹھے ہوئے، اللہ اس کو قبول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے، اللہ اس کو دوام دے، اللہ ہم سب کے سینوں کو مدینہ بنا دے، اور رسول اللہ کے جو ہے محبت کا خزینہ بنا دے، واسطہ محمد رسول اللہ کا، ہم سب کو رسول اللہ کا جو ہے سنتوں کو زندہ کرنے والا، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنے والا، ان کی دیدار میں رہنے والا ہم سب کو بنا دے۔
جیتے جی بھی مورا ان آنکھوں سے اپنے رسول کا دیدار کرا دے۔ واسا اس طرح کی محفلوں کا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، وبخلا الہ